ناظرین، جب میں آ رہا تھا یہ پروگرام ریکارڈ کروانے کے لیے تو بے تحاشا اشتہار لگے ہوئے تھے زونگ کے، جس میں 4G کنیکٹیوٹی کا ذکر کیا گیا تھا۔ اب 3G پہلے آیا اور پھر 4G آ گیا۔ 3G کی آپ کو کیا ضرورت تھی؟ 4G کی کیا آپ کو ضرورت ہے؟ کیا آپ اپنی ضروریات کے تحت ایڈوانس ٹیکنالوجی کی طرف جا رہے ہیں، یا ٹیکنالوجی ایک زندہ چیز ہے اور وہ تو آگے جاتی جا رہی ہے اور آپ کو اسے اڈاپٹ کرنا پڑے گا؟ مائیکل فلن کا یہ خیال ہے کہ ٹیکنالوجی اور اس کی شیئر کوانٹٹی اور ایملیس کوالٹی جو ہے وہ تو چلتی رہے گی، وہ کوئی زندہ چیز ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ پیڈاگوجی کے اندر جو ریفارمز ہوئی ہیں یا جو نئی تھیریز لوگوں نے ڈسکور کی ہیں، سوچنے کے، لرن کرنے کے، سمجھنے کے، ڈیپ لرننگ کے، ان کو اسسٹ کیسے کیا جائے، ان کو فیسیلیٹیٹ کیسے کیا جائے، اس کے بارے میں جو کام ہوا ہے وہ ہمیشہ پیچھے رہ جاتا ہے، ٹیکنالوجی آگے نکل جاتی ہے۔ تو یہ خاص طور پہ رول آف ٹیکنالوجی، ہمارے کورس کا نام ہے رول آف ٹیکنالوجی ان ایجوکیشن۔ ایجوکیشن کے اندر ہم اسے کہاں استعمال کریں، ہر روز ہم اس کے پیچھے رہ جاتے ہیں۔ آج کی ٹیکنالوجی کو اگر میں آپ کو ہم بیٹھ کے ایک طریقہ نکال لیں کہ پیڈاگوجی کس طرح سے چینج کی جائے آج کی ٹیکنالوجی کو، کل ٹیکنالوجی دوبارہ تبدیل ہو جاتی ہے۔ تو یہ جو کورس ہے یہ آپ کو یہ نہیں بتائے گا کہ آج کی ٹیکنالوجی کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے، کون سی پیڈاگوجی استعمال کرنی ہے۔ آپ کو فلیکسیبل بنانے کی کوشش کرے گا، آپ کو اوپن مائنڈڈ بنانے کی کوشش کرے گا کہ آپ کل کی ٹیکنالوجی اور پرسوں کی ٹیکنالوجی اور اس کے بعد کی ٹیکنالوجی کے لیے خود سے سوچ سکیں کہ مجھے پیڈاگوجی کو کیسے ایڈجسٹ کرنا ہے۔ مائیکل فلن کا یہ خیال ہے کہ ہم ایک بہت ہی تبدیل ہوتے ہوئے دنیا کے اندر رہ رہے ہیں اس وقت، جہاں پہ شروع میں تبدیلیاں بہت آہستہ آہستہ آتی تھیں، اب تبدیلیاں بہت تیزی کے ساتھ آ رہی ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا کہ میرا بیٹا جب اس کی طبیعت خراب ہوتی تھی، آج سے 30-35 سال پرانی بات ہے، تو مجھے ٹیلی فون کرنے کے لیے گھر سے اٹھ کر ڈپارٹمنٹ جانا پڑتا تھا، وہاں ایک بندے سے کہنا پڑتا تھا کہ مجھے کنیکشن گلبرگ کا ملا کے دو، وہ گلبرگ کی ایکسچینج میں جا کے وہ کنیکشن ملا کے دیتا تھا۔ آج یہ سارا کچھ 1130 IBM، اس وقت کوئی امریکہ میں مڈل کلاس کا بندہ یا اپر مڈل کلاس کا بندہ بھی افورڈ نہیں کر سکتا تھا۔ آج کمپیوٹر ہر کسی کے پاس ہے۔ تو ہمیں اس چینجنگ ورلڈ کے ساتھ، چینجنگ ریئلٹیز کے ساتھ اپنے کو ڈھالنا پڑے گا۔ رائٹ مکس آف پیڈاگوجی اینڈ ٹیکنالوجی، یہ ہمارے کورس کا، اگر میں کہوں کہ ایک لائن میں یا 3 الفاظ میں اسے ڈسکرائب کر دیں تو وہ ہوگا رائٹ مکس آف پیڈاگوجی اینڈ ٹیکنالوجی، تاکہ لرننگ بہتر ہو سکے۔ پہلے پروفیسرز کا کیا خیال ہوا ہوتا تھا، پہلے اسکول ٹیچرز کا کیا خیال ہوتا تھا، کالج ٹیچرز کا کیا خیال ہوتا تھا کہ یہ کانٹینٹ ہے، کتاب میں دیا ہوا ہے یہ کانٹینٹ، آپ آ کے کسی طریقے سے وہ پڑھ دیں اور کوئی پرابلم سالو کر دیں۔ اٹ ڈز ناٹ میک سینس۔ اگر یہی کچھ اسکول کا مقصد ہے تو پھر ٹیپ ریکارڈر بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ وہ کیا چیز ہے جس کو ہم سمجھنا کہتے ہیں؟ سننے میں اور سمجھنے میں بہت فرق ہے، اور اس فرق کو ہم کیسے کم کر سکتے ہیں ٹیکنالوجی کے ذریعے سے، یہی ہمارے کورس کا سارا مقصد ہے۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ ٹیکنالوجی نے ترقی کی۔ میں اب ذرا بھی پاس میں جا کے بتا رہا ہوں۔ کانٹینٹ ڈیزائنر تو ہمارے پاس پہلے بھی تھے، فزکس والا فزکس پڑھاتا ہے، کیمسٹری والا کیمسٹری پڑھاتا ہے، کمپیوٹر سائنس والا کمپیوٹر سائنس پڑھاتا ہے، انگلش والا انگلش پڑھاتا ہے۔ اب ہمارے پاس پیڈاگوجی کے ایکسپرٹس بھی آ گئے اور ہمارے پاس ٹیکنالوجی کے ایکسپرٹس بھی آ گئے۔ جب وہ آئے تو پیڈاگوجی والے نے کانٹینٹ ڈیزائنر سے یہ کہا کہ بھئی یہ تمہارا جو کانٹینٹ ہے یہ ٹھیک ہے، لیکن اس میں کچھ تم تھوڑا سا ایڈجسٹمنٹس کر لو۔ تھوڑی سی اس نے نہ چاہتے ہوئے بھی، اس لیے کہ وہ سمجھتا ہے کہ میں فزکس کا بادشاہ ہوں۔ یاد ہے آپ کو، ہم نے ایک ماڈیول میں یہ ڈسکس کیا تھا کہ فزکس کا ٹیچر جب فزکس کی کتاب لکھتا ہے تو اس میں انہیرنٹلی خرابی کیوں ہوتی ہے؟ اس لیے کہ وہ ایک خاص
طرح کے لوگوں کی سوچ کو ریپرزینٹ کر رہا ہوتا ہے، اور وہ کتاب صرف ان سوچ کے لوگوں کو اپیل کرتی ہے. فزکس کی کتاب ایک فزکس کے پروفیسر کو نہیں لکھنی چاہیے یا اکیلے نہیں لکھنی چاہیے. تو ناظرین، وہ کہتا ہے کہ یہ پیڈاگوجسٹ کو تو کچھ پتہ نہیں ہے کہ کیا فزکس کیا چیز ہے، یہ خامخواہ میرے اوپر آ کے مجھے یہ کیوں بتانے کی کوشش کر رہا ہے. وہ تھوڑی بہت اس میں اینیمیشنز ڈالنے کی کوشش کرے گا، کچھ ایگزامپلز بڑھا دے گا، اور پیڈاگوجسٹ اس طرح سے مطمئن ہو جائے گا. اب بات آتی ہے ٹیکنالوجی کی. یہ تیسری سٹیج آئی. کتاب بن رہی تھی، کتاب کو لکھا جا رہا تھا، کتاب ڈیزائن ہو رہی تھی، کانٹینٹ ڈیزائنر نے کتاب کو اپنے دماغ میں سوچا، پیڈاگوجی والے نے اس کو تھوڑا بہت تبدیل کرنے کی کوشش کی، اور ٹیکنالوجی والے نے کہا اس میں کچھ سیمولیشنز ڈال دو، اس میں کچھ انٹریکٹیو ایگزامپلز ڈال دو، تو یہ ذرا زیادہ ایکسائٹنگ ہو جائے گی. تو یہ ماڈل ڈیولپ ہوا آہستہ آہستہ، جس میں آپ سلائڈ پہ دیکھیں کانٹینٹ کا بڑا ہیوی پورشن ہے، وہ کانٹینٹ والا بڑا ہیوی بندہ ہے. اس کے بعد پیڈاگوجی والا تھوڑا سا اس کے اوپر پیڈاگوجی کی ہم نے میک اپ کر دیا، اور اس کے اوپر ہم نے تھوڑی سی ٹیکنالوجی کی لیئر بھی لگا دی. اور اب ہم نے کہا کہ یہ جو انسٹرکشن ہم اب دیں گے بچوں کو، یہ کانٹینٹ بھی ہے اس میں غالباً وہ پیڈاگوجی جو اس کانٹینٹ کے لیے ضروری ہے وہ بھی ہے، اور اس میں ٹیکنالوجی بھی بیچ میں آ گئی ہے ہیلپ کرنے کے لیے، لرننگ کے لیے. یہ وہ چیز ہے جو ہونا شروع ہوئی، پاکستان میں آج کل ہو رہی ہے، لیکن یہ نہیں ہونی چاہیے. یہ کیوں نہیں ہونی چاہیے، اور اس کے بدلے کیا چیز ہونی چاہیے، اس کی بجائے کیا چیز ہونی چاہیے، یہ آپ کو اگلے ماڈیول میں بتاتے ہیں.